48 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ واقعہ کی ابتدا سے تلاوت شدہ آیتوں تک قیامت کا تذکرہ فرما کر 3 قسم کے لوگوں کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا۔ پہلے سابقین اولین اللہ کے مقرب بندے، اس کے بعد اصحاب الیمین وہ لوگ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی جنتی ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ بیان ہوا گزری ہوئی آیتوں میں جو اصحاب الشمال ہے، جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہیں گے، وہ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تلاوت شدہ آیتوں میں انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب انسانوں پہ یہ حالت آتی ہے کہ جنت میں بھی یہی انسان جا رہا ہے، جہنم میں بھی یہی جا رہا ہے، تو پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت کے قائل کیوں نہیں بنتے ہو؟ بعث بعد الموت کے، قیامت کے قائل کیوں نہیں بنتے ہو؟ تو سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے؟ اللہ، مالک اللہ ہے۔ جب خالق اللہ کی ذات ہے، فرمایا فلولا تصدقون، پھر تم کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو؟ یعنی اس کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے؟ جب اس کے تم قائل ہو، جب اس چیز کو تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، اسی نے ہی ہمیں بنایا، پیدا کیا ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پہ کیوں کر قادر نہیں ہے؟ فلولا تصدقون کی جمع، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اب انسان نے جو یہ سوچا، اس کے ذہن کے مطابق اس کو تعلیم دی جا رہی، اس نے یہ سوچا کہ مرد و عورت کے اختلاط سے تخلیق انسانی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے شادی کر لی ہے، اس کی بیوی ہے، مرد و عورت کے ملنے سے پھر دیکھیے ان کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایک اس طرف توجہ ہی نہیں کہ وہ کون ذات ہے جو بچہ دے رہا ہے۔ دوسری آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، افرأیتم، بھلا دیکھو تم صحیح،
ما تمنون جو پانی تم ٹپکاتے ہو، مرد کو کہا جا رہا ہے، کہاں؟ اہلیہ کے رحم میں جو پانی ٹپکاتے ہو، ڈالتے ہو، اتنا تو تم جانتے ہو۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پھر اس نطفہ سے انسان تم بناتے ہو، ہم بناتے ہیں؟ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اپنے بندوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعوت فکر، دعوت غور ہے کہ اے انسان، آخر تو اس بات کا کیوں قائل نہیں بن رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں؟ تجھے بنانے میں اللہ کے ساتھ کس نے مدد کی؟ رحم مادر میں نطفے سے تیرے ساتھ جو کاریگریاں ہوئی ہیں، جو قوتیں اللہ نے تجھے عطا کر دی، جو مشینیں اللہ نے تیرے بدن میں فٹ کی ہوئی ہیں، جو چیزیں تجھے اللہ نے دی ہیں، جو تجھ سے چھپی ہوئی ہے ظاہر چیزیں تو دیکھتا ہے، تیرے کان ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، دانت ہے، زبان ہے، یہ جو اعضاء، یہ پیوند کاریاں جو اللہ نے کی ہے رحم مادر کے اندر، تنہا اس نے کی ہے، تو پھر عبادت بھی تو اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور جب تو اس کا قائل ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، وہ اللہ جب بنانے پہ قادر ہے تو پھر دوسری مرتبہ بنانے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ تو کیوں ایمان نہیں لاتا؟ بلکہ یہ بھی آگے اللہ فرما رہے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، مقرر کیا ہے، ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے موت بھی رکھا ہے۔ اب زندگی سے موت تک یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر آدمی پیدا ہونے کے بعد کب تک زندہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، کہ اس کو ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ 5 سال کی عمر میں جس کو ہم موت دیں ان سے کوئی پوچھنے والا، 5 سال کی عمر میں ہم کسی کو موت دیں تو بچانے والا کوئی نہیں، 5 سال کی عمر میں ہم موت دیں اس کو دوبارہ زندگی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اختیار تو ہمارا ہے، قدرت تو ہماری ہے۔ پیدا کرنے کے بعد تم پہ موت کو متعین کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، موت سے پہلے اے انسان ہم اس پہ قادر ہے، ہم عاجز نہیں ہے، اگر چاہے تیرے اسی چہرے کو ہم بگاڑ دے، تجھے دنیا ہی میں بندر بنا دے، ہم قادر ہیں، تجھے سور و خنزیر بنا دے، ہم قادر ہیں۔ تو ناشکری کرتا ہے نا، ہم تجھے مہلت دے رہے ہیں، پیغمبروں کے ذریعہ، کتاب کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ تجھے راہ راست دکھا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو تجھے پتھر بنا دیں، ہم تجھے چاہیں تو تجھے بندر بنا دیں۔ ہاں، پھر کہا اے امت محمدیہ تم اس میں غور کرو، تم سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پتھر بنایا ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنایا ہے نا، یہ تو تم جانتے بھی ہو، اس لیے توجہ دلا رہا ہے قرآن کہ اللہ کی قدرت کا انکار مت کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو کہ پہلی دفعہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ اس پہ قادر بھی، اللہ بنا سکتا ہے، پھر مقرر فرمایا، اس لیے تاکہ انسان غور کرے، عقیدہ رکھے۔ اگر ان باتوں میں غور نہیں کرے گا، اب بھی ایمان نہیں لائے گا، اب بھی اللہ کو ایک نہیں سمجھے گا، اب بھی عقیدہ آخرت کا قائل نہیں ہوگا، تو پھر گزری ہوئی آیتوں میں جو جہنم کا تذکرہ ہوا اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو عذاب دے کر ان کے بعد ان سے یا ان کے حق میں کہا جا رہا ہے نزلہم یوم الدین، جزا و سزا کے دن ان کی مہمانی کیا ہوگی؟ آگ ہے۔
چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے فلولا تصدقون پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو، کیوں اس کے قائل نہیں بنتے ہو کہ دوبارہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ افرأیتم بلا دیکھا تم نے، کیا تم نے غور کیا، ما تمنون جو ٹپکاتے ہو تم، منی کا قطرہ عورت کے رحم میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ کیا نطفہ ٹپکانے ڈالنے کے بعد تم ہی اس نطفہ سے انسان بناتے ہو، ام نحن الخالقون یا ہم ہی ہیں بنانے والے۔ نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے ہی متعین کر لیا ہے، مقرر کیا ہے تم میں موت کو۔ انسانوں تم اللہ کے قائل ہو، وہ تمہارا خالق ہے، اور اس کی اس قدرت کو بھی مانتے ہو کہ موت برحق ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی اور ہم عاجز بھی نہیں ہے اس بات سے ان نبدل امثالکم کہ بدل دے تمہارے شکلوں کو، وننشئکم اور پھر تمہیں بنائے فیما لا تعلمون اس صورت میں تمہیں بنائے جس کا تمہیں علم بھی نہ ہو۔ تمہاری حیات کو، تمہارے شکل کو ہم بدل دیں، ہم اس پہ بھی قادر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ اور تم جان چکے ہو پہلی تخلیق کو کہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیوں اس میں غور نہیں کرتے۔ اللہم وفقنا لما تحب